اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ۔ پیچھے فرمایا گیا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے جیسے انہیں گہری نیند سلایا ویسے ہم نے انہیں اٹھایا، بیدار کیا، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھ گچھ کریں، اور اس کے ذریعے وہ اپنے احوال کو پہچانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کو پہچانیں، اور پھر کیا ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، یقین میں اضافہ ہو، اور وہ اللہ کے انعام پر شکر ادا کریں۔ پھر ان کے سوال کا ذکر ہوا، قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم۔ تو جس فریق نے یہ کہا ربکم اعلم بما لبثتم، انہی کی بات ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربکم اعلم بکم، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تو انہیں دلائل اور قرائن کے ذریعے یا الہام کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ ہم تھوڑا نہیں ٹھہرے ہیں، بہت ٹھہرے ہیں، اور کتنا ٹھہرے ہیں اس کی صحیح مقدار اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ تو انہوں نے تمام لوگوں کے درمیان یہ بات رکھی، رب فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کہ جس بات میں ہم مشغول ہیں اس کا کوئی حاصل نہیں، کیونکہ اب ہم اپنے طور پر جان نہیں سکتے، رب ہی خوب جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے، تو اب ہمیں کسی اور کام میں لگنا چاہیے جو ہمارے لیے زیادہ اہم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اب اٹھیں، ہمیں بھوک کا احساس ہو رہا ہے، تو اب اپنے میں سے کسی کو شہر کی طرف بھیجا جائے تو وہ وہاں سے کھانا لے کر کے آئے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ كَأَنَّهُمْ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِذَلِكَ لَا طَرِيقَ لَكُمْ إِلَى عِلْمِهِ، گویا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار تمہارے ٹھہرنے کی مدت کو خوب جانتا ہے، تمہارے لیے اس کے جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فَخُذُوا فِي شَيْءٍ آخَرَ مِمَّا يَهُمُّكُمْ، تو تم دوسری چیز میں شروع کرو۔ اخذ فی کا معنی شروع کرنا، مشغول ہونا، لگو ترجمہ کر سکتے ہیں، ہو گیا اخذ طفیقہ شرع پڑھا ہے نا، افعال مقاربہ میں آتا ہے۔ ہاں، پس تم اس دوسری چیز میں لگو جو تمہیں مشغول کرے، جو تمہارے لیے اہم ہے۔ مما یہمکم، ہم یہم کا معنی مشغول کرنا، ہو گیا۔ ہاں، فابعثوا احدکم، تو اب ان کاموں میں سے ایک کام سامنے آیا، فابعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، تو تم اپنے میں سے ایک کو اپنی اس چاندی کے ساتھ شہر کی طرف بھیجو۔ جس کو بھیجا گیا وہ کون تھا؟ اے یملیخا۔ تو اصحاب کہف کے جو اسماء بیان کیے گئے ان میں ایک صاحب کون تھے؟ یملیخا۔ تو یہ ہوا کہ ان کو شہر کی طرف بھیجو۔ بورقکم هذه، هذه جو ہے ورق کی صفت بنے گا اور ہے اس میں اشارہ۔ ہی الفضہ، ورق کا معنی بیان کر رہے ہیں، یہ ورق مؤنث استعمال ہوتا ہے اسی لیے آگے هذه آیا ہے، ہو گئی بات۔ اور ورق کا معنی کیا ہے؟ ہی الفضۃ، ورق چاندی کو کہتے ہیں، مضروبۃ کانت او غیر مضروبۃ، خواہ ڈھلی ہوئی ہو یا بے ڈھلی۔ ڈھلنے کا مطلب کیا ہوا کہ سکے کی صورت میں ہو یا خالص چاندی ہو، ڈھلی نہ ہو گیا۔ تو مطلق چاندی کو چاہے بے ڈھلی ہو یا ڈھلی ہو، دونوں صورتوں میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ ورق، را کے کسرے کے ساتھ۔ وَبِسُكُونِ الراء ابو عمرو وحمزۃ وابو بکر، اور بِوَرْقِكُمْ را کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے ابو عمرو بصری اور حمزہ اور ابو بکر نے۔
ان قاریوں نے بے ورقکم پڑھا، گویا کہ دونوں لغت ہے، ورق بھی اور ورق بھی۔ الی المدینہ ابعثوا سے متعلق ہوگا، پس تم اپنی اس چاندی کے ساتھ شہر کی جانب اپنے میں سے ایک کو بھیجو۔ کس شہر کی بات ہے؟ المدینہ سے کہہ رہے ہیں کہ مخصوص شہر مراد ہے طارسوس، اس کا نام کیا تھا؟ طارسوس۔ وحملهم الورق عند فرارهم دلیل على ان حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوکلین على اللہ۔ ان کے پاس چاندی تھی، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اپنا وطن چھوڑ کر غار کی پناہ لینے کے لیے نکلے تھے، اپنا دین بچانے کے لیے بھاگے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے؟ چاندی لے لیا تھا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو رب پر ان کا کتنا توکل تھا؟ پیچھے آیا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اپنے رب پر خوب توکل کی بنیاد پر ہی انہوں نے یہ کہا، سمجھ رہے ہیں؟ اور خوب امید لگانے کی وجہ سے، اس کے باوجود کیا وہ اپنے ساتھ کیا ہے؟ چاندی لے کر کے نکلے، کہہ لیجئے زادِ سفر لے کر نکلے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ زادِ سفر لے کر چلنا، سفر کی ضروریات ساتھ میں لے کر چلنا، یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ یہ متوکلین کا طریقہ ہے۔ ہو گئی بات؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں وَحَمْلُهُمُ الْوَرِقَ، یہ مبتدا ہے اور ہوا رأی المتوکلین اس کی خبر بن رہا ہے۔ اور ان کا اپنے بھاگنے کے وقت چاندی کو اٹھانا یعنی لینا، ہو گیا؟ ان کا اپنے بھاگنے کے وقت چاندی کو لینا، ہاں خبر ہے دلیل، حمل کی دلیل، خبر کیا ہے؟ دلیل علی ان حمل النفقہ، اس حمل النفقہ کی خبر کیا ہوا؟ رأی المتوکلین علی اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو ان کا اپنے بھاگنے کے وقت چاندی کا لینا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نفقہ اور مسافر کے لیے جو بہتر ہے، ہو گیا، اسے اٹھانا اور لینا یہ متوکلین علی اللہ کی رائے ہے، ان کا طریقہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا جو اتفاقات پر اعتماد کرتے ہیں اور لوگوں کی جیبوں میں جو نفقات ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اتکال باب افتعال سے مادہ وہی ہے، توکل اتکل، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا۔ اب یہ ہے کہ رب پر بھروسہ کرنے کے لیے خاص توکل استعمال ہوتا ہے، اگرچہ وہاں بھی اتکال استعمال ہو سکتا ہے، لغتاً کوئی حرج نہیں، آ رہی بات میں؟ ہاں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ادھر متوکلین استعمال کر دے، ادھر متکلین۔ علی الاتفاقات، مطلب کیا ہوا کہ آدمی دعویٰ کرے کہ ہم توکل والے ہیں اور سامان سفر لے کر نہ چلے، تو اس کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ کہ اتفاقاً جہاں جو مل جائے گا وہ کھا لیں گے، یا اس کی نظر کس پر رہے گی؟ لوگوں کی جیب پر، وہ لوگوں پر بھروسہ کرے گا کہ لوگ خرچ کر دیں گے، کھلا پلا دیں گے تو ہمارا کام چل جائے گا۔ تو یہ متوکلین کا طریقہ نہیں، دون المتکلین علی الاتفاقات، ہو گیا؟ یہ ان کا طریقہ نہیں ہے جو اتفاقات پر بھروسہ کرتے ہیں اور قوم کے برتنوں میں جو نفقات ہیں، لفظی ترجمہ اوعیہ وعاء کی جمع ہے، ہو گیا؟ لوگوں کی جیب میں جو نفقات ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ کہ توکل کے برخلاف یہ نہیں ہے بلکہ یہ متوکلین کا طریقہ، بلکہ زادِ سفر کو نہ لینا اور لوگوں پر بھروسہ کرنا یا اتفاقات پر، یہ توکل کے برخلاف۔ وعن بعض العلماء انه كان شدید الحنین الى بیت اللہ ویقول، اور بعض علماء سے مروی ہے کہ وہ بیت اللہ کے شدید مشتاق تھے، شدید اشتیاق رکھتے تھے اور کہتے تھے ما لهذا السفر الا شیئان شد الہمیان والتوکل علی الرحمن، اس سفر کے لیے نہیں ہے مگر دو چیزیں، اس سفر کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں بس، کیا؟ ایک شد الہمیان، ٹھیک ہے، بٹوا باندھنا،
پیسوں کا بٹوا اور تھیلی اپنے کمر میں باندھ کر چلنا، اور دوسرا کیا ہے وَالتَّوَكُّلُ عَلَى الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان پر توکل کرنا۔ تو توکل کے ساتھ شد الہمیان کو ذکر کیا ہے، پتہ چلا کہ یہ توکل کے برخلاف نہیں، بلکہ وہ سورہ بقرہ میں پڑھا نا آپ لوگوں نے، تفسیر میں آیا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو وہاں یہ سبب نزول بیان کیا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کا، کہ کچھ لوگ حج پر نکلتے تھے اور سادے سفر لے کر نہ چلتے، لوگوں سے کیا ہے مانگتے ہوئے چلتے تھے، لوگوں پر بھروسہ کر کے چلتے تھے، تو فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا، توشہ لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس لیے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے، لوگوں سے مانگنے سے بچنا۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٍ، تم اپنے میں سے ایک کو چاندی لے کر شہر کی طرف بھیجو، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بس وہ دیکھے کہ شہر والوں میں کون اچھے کھانے والا ہے، کس کے پاس اچھا کھانا ہو گئی بات۔ ایوہا کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں اے اہلیہا، یہاں ایو اور ہا ضمیر مضاف مضاف الیہ کے بیچ ایک اور مضاف مقدر ہے، ایوہا ازکا طعاما، شہر میں کون اچھے کھانے والا ہے، پاکیزہ کھانے والا ہے، ٹھیک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شہر کا کوئی حصہ تھوڑی کھانا رکھنے والا ہے، شہر کے لوگ نہ کھانا رکھنے والے ہیں جن کے پاس اچھا یا برا کھانا ہوگا، تو یہاں اہل مضاف مقدر، ایو اہلیہا، شہر والوں میں سے کون، فحذف، پس اہل مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے، کما فی واسأل القریہ، جیسا کہ قصہ یوسف میں واسأل القریہ میں حذف کیا گیا ہے، تم بستی سے پوچھو، تو بستی سے پوچھیں گے کہ بستی والوں سے پوچھیں گے، ہو گئی بات۔ وَأَيُّ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ أَزْكَىٰ، ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ ایہا یہ مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور ازکا طعاما یہ کیا ہے اس کی خبر۔ ازکا کی تفسیر کر رہے ہیں احل و اطیب او اکثر و ارخص، زکا یزکو زکاتن، اس کا ایک معنی پاکیزہ ہونا، صاف ستھرا ہونا، اچھا ہونا، اور ایک معنی زکا یزکو کا آتا ہے کثیر ہونا، بڑھنا، بات میں آ رہی ہے۔ تو ازکا کا دونوں معنی یہاں بیان کر رہے ہیں، یہاں دونوں احتمال ہے، ایہا ازکا طعاما، شہر والوں میں کون حلال اور اچھے کھانے والا ہے، اور یہ ان کے حال کے زیادہ مناسب ہے۔ آئی بات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ازکا کیا ہے اکثر و ارخص کے معنی میں ہو، ان میں کون زیادہ کھانے والا، یعنی تھوڑے پیسے میں زیادہ کھانا دینے والا ہے، سستا دینے والا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا ہی تو ان کے پاس رہا ہوگا جو نفقہ لے کر آئے تھے، جو چاندی لے کر آئے تھے، تو ان کی طلب یہ بھی ہوگی کہ سستے میں مل جائے، تو یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ طعامن منصوب کیوں ہے؟ تمییز، ٹھیک ہے، نسبت سے یہ تمییز ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پس وہ اس سے تمہارے پاس روزی لائے، یعنی کھانا لائے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ، پس وہ جا کر دیکھے کہ شہر والوں میں کون زیادہ حلال کھانا رکھتا ہے یا زیادہ سستا کھانا رکھتا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس سے تمہارے پاس کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ خوب لطف سے، باریکی سے کام لے۔ کس بات میں باریکی سے کام لے؟ وَلْيَتَكَلَّفِ اللُّطْفَ فِيمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ أَمْرِ الْمُبَایَعَةِ، وَلْيَتَلَطَّفْ باب تفعل سے فعل مضارع ہے، صیغہ امر کا، لام امر ہے، واو آیا اس سے پہلے اس لیے لام ساکن ہو گیا۔ فلیاتکم میں بھی اور فلینظر میں بھی جب اس سے پہلے فا ہے یا واو آئے تو لام ساکن پڑھا جاتا ہے نا، اس لیے لام ساکن ہو گیا۔ تو باب تفعل سے ہے، اور باب تفعل کی خاصیت ہے تکلف، بکلفت مادے کو اپنانا کوشش کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں ترجمہ کیا تھا، ولیتلطف، اور خوب
سمجھ رہے ہیں؟ لطف سے باریکی سے کام لے. وَلْيَتَكَلَّفِ اللُّطْفَ فِيمَا يُبَاشِرُهُ، کس بات میں وہ باریکی سے کام لے؟ فِيمَا يُبَاشِرُهُ مِنْ أَمْرِ الْمُبَايَعَاتِ، اور چاہیے کہ وہ خوب باریکی سے کام لے اس میں جو وہ کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ خرید و فروخت کا معاملہ. حَتَّى لَا يُغْبَنَ، تاکہ وہ دھوکہ نہ کھائے. غبن کہتے ہیں دھوکہ دینے کو. ہو گیا؟ غبن تو بولا جاتا ہے نا، غبن کر دیا فلاں نے، غبن نہیں غبن. ہو گیا؟ ہاں. حتی لا یغبن، تاکہ وہ دھوکہ نہ کھائے. او فی امر التخفی، یا پوشیدہ رہنے اور چھپنے کے معاملے میں خوب باریکی سے کام لے. حتی لا یعرف، تاکہ وہ پہچانا نہ جائے. شہر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم بچ کر کے آئے، بھاگ کر کے آئے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں پہچان لے گا تو پھر سب کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. بات مزید آگے آ رہی ہے. تو جائے اور چھپنے کے معاملے میں خوب باریکی سے کام لے کہ جلدی کوئی اسے پہچان نہ پائے، چھپا کر کے وہ خرید کر کے لے آئے. بات ہو گئی؟ تو وَلْيَتَلَطَّفْ میں دو احتمال ہے، خرید و فروخت کے معاملے میں خوب باریکی سے کام لے، یا چھپنے کے معاملے میں خوب باریکی سے کام لے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تم پر آگاہ نہ کرے. لا یشعرن صیغہ نہیں کہا ہے، آخر میں نون تاکید. اشعار کا معنی بتانا، خبردار کرنا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو انہی میں سے ہے، وہ جا کر کے کیوں بتائے گا کسی کو؟ اگر وہ ان کے بارے میں بتاتا ہے تو خود بھی تو پھنسے گا. تو یہ کیوں کہا گیا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وہ ہرگز تم پر کسی کو آگاہ نہ کرے. کہتے ہیں لا یشعرن یہاں پر بطور سبب بولا گیا ہے. مراد کیا ہے؟ وَلَا يَفْعَلَنَّ مَا يُؤَدِّي إِلَى الشُّعُورِ بِنَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِّنْهُ. ظاہر سی بات ہے کہ قصدن تو کوئی ایسا نہیں کرے گا. جب اسے بھی چھپنے کی ضرورت ہے کہ لوگ اس پر آگاہ ہو جائیں گے تو پریشان کریں گے، تو کاہے کو بتائے گا؟ تو قصدن تو نہیں ایسا کرے گا. مراد کیا ہے؟ اور ہرگز ایسا کام بلا قصد بھی نہ کرے جو ہمارے شعور تک، ہم پر آگاہی تک پہنچانے والا ہو. وہاں جا کر کے کوئی ایسا نہ کام کرے کہ جس سے لوگوں کو ہمارے بارے میں خبر ہو جائے. ہو گئی بات؟ ہاں. تو وَلَا يَفْعَلَنَّ مَا يُؤَدِّي إِلَى الشُّعُورِ بِنَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِّنْهُ، اور ہرگز وہ کام نہ کرے جو بلا قصد بھی ہم پر آگاہی تک مؤدی ہو، پہنچانے والا ہو. فَسَمَّى ذَلِكَ إِشْعَارًا مِّنْهُ بِهِمْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِيهِ، تو اس کا نام اس کی جانب سے اشعار رکھ دیا اس لیے کہ یہ بات اس میں سبب ہے، اس کا سبب بن رہی ہے. تو بطور تسبب کیا ہے، اسے اشعار سے تعبیر کر دیا گیا، حقیقت میں اشعار نہیں مقصود. بات مکمل ہو گئی. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز تم پر کسی کو آگاہ نہ کرے. کیوں آگاہ نہ کرے؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، کہ اگر وہ تم پر آگاہ ہو جائیں گے تو تمہیں مار ڈالیں گے. یرجموکم، رجم کسے کہتے ہیں؟ سنگسار کرنے کو، پتھر مار مار کر ہلاک کرنے کو، اور یہ قتل کرنے کی سب سے بدترین صورت ہے. نہیں ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، پتھر مارتے جائیں مارتے جائیں مارتے جائیں مارتے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے. ایک ہے تلوار کا ایک بار مارا اور ختم ہو گئی، اور ایک ہے پتھر مارتے 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 اتنا مارا جائے کہ ہلاک ہو جائے. آگے اس کی تفسیر کیا کیا؟ یقتلوکم اخبث القتلہ او یعیدوکم فی ملتہ. ہاں، تو انہم میں جو ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ انہم کی ضمیر کریں والضمیر فی انہم راجع الی الاہل المقدر فی ایہا، اور انہم کی ضمیر لوٹ رہی اس اہل کی جانب جو ایہا میں مقدر ہے، جس کے بارے میں اوپر آ چکا نا کہ ایہا میں مضاف حذف کر دیا گیا ہے، اے ایو اہلہا. ٹھیک؟ تو کہہ رہے ہیں انہم میں ضمیر لوٹ رہی ہے اہل کی جانب جو ایہا میں مقدر ہے.
ان یظہروا علیکم یرجموکم، کہ بے شک وہ اگر تم پر آگاہ ہو جائیں گے، یطلعوا علیکم یرجموکم یقتلوکم اخبث القتلۃ، قتلہ فعلہ کا وزن آتا ہے نوع بیان کرنے کے لیے، جلست جلسۃ القاری، تو چونکہ یہ مفعول مطلق نو نہ بن رہا ہے برائے نو، اخبث القتلہ، اس لیے یہ قتلہ پڑھا جائے گا قاف کے کسرے کے ساتھ فعلہ کے وزن پر۔ تو وہ تمہیں کیا ہے، نہایت برے انداز میں قتل کر ڈالیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنی ملت میں کر لیں گے۔ ترجمہ کیا کر رہا ہوں، کیا وہ تمہیں اپنی ملت میں کر لیں گے۔ اعاد یعیدو کا معنی کیا ہوتا ہے، لوٹانا، اور لوٹانا یا لوٹنا کب بولا جاتا ہے، جب آدمی پہلے اس میں رہا ہو، نکل آیا ہو، پھر لوٹ کر کے جائے تو اسے کیا ہے، لوٹانا کہا جاتا ہے، لوٹنا کہا جاتا ہے۔ تو اعادہ یہاں ضرور آیا ہے، لیکن کبھی کبھی عود اور اعادہ ہونے اور کرنے کے معنی میں بولا جاتا ہے، صیرورت اور تصییر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ او یعیدوکم فی ملتہم بالاکراہ، یا جبر کر کے وہ تمہیں اپنی ملت میں کر لیں گے۔ والعود بمعنی الصیرورت کثیر فی کلامہم، اور عود صیرورت کے معنی میں اہل عرب کے کلام میں کثیر ہے، بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت تم ہرگز کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اذن اس وقت سے کیا مراد، کہتے ہیں اذن یدل علی الشرط، اذن شرط پر دلالت کر رہا ہے، اے ولن تفلحوا ان دخلتم فی دینہم ابدا، یعنی اگر تم ان کے دین میں داخل ہو گئے تو ہرگز کبھی کامیاب نہ ہوگے۔ اس لیے جائے اور تلطف سے کام لے، خوب باریکی سے نرمی سے کام لے، اور ہرگز کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، یہ ترجمہ ہوگا، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی، خوب تنبیہ کی کہ کوئی جان نہ پائے، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ان پر آگاہ کر دیا۔ اعثر یعثر باب افعال سے، جس کا معنی آگاہ کرنا۔ کذالک سے اشارہ کس کی طرف ہے، کریں وَكَمَا أَنَمْنَاهُمْ وَبَعَثْنَاهُمْ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَطْلَعْنَا عَلَيْهِمْ، اطلعنا یا اعثرنا کا معنی بیان کیا، اور کما انمناہم یہ کذالک کا مشار الیہ بیان کیا۔ اور اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے ان کو گہری نیند سلایا اور پھر اٹھایا، لما فی ذالک من الحکمہ، اس حکمت کی وجہ سے جو اس میں تھی، اطلعنا علیہم، ویسے ہی ہم نے ان پر لوگوں کو آگاہ کر دیا، لیعلموا تاکہ لوگ جان لیں۔ لیعلموا میں ضمیر کا مرجع کون، ای الذین اطلعناہم علی حالہم، یعنی وہ جن کو ہم نے ان کے حال پر آگاہ کیا۔ کیا جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق۔ اللہ کے وعدے سے کون سا وعدہ مراد ہے، کریں وہو البعث، اور اللہ کے وعدے سے مراد کیا ہے، بعث بعد الموت کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، یہ حق ہے، کائن ہونے والا، ہو کر رہے گا۔ تو ان کو ان کے حال پر ہم نے آگاہ کیا تاکہ لوگ جان لیں۔ تو اس سے لوگ کیسے جان لیں گے کہ اللہ کا یہ وعدہ بعث بعد الموت حق ہے، کہتے ہیں لأن حالهم فی نومهم وانتباہهم بعدها كحال من يموت ثم يبعث، اس لیے کہ ان کا حال ان کے اس نیند سونے میں اور اس کے بعد اٹھنے میں اسی کے حال کی طرح ہے جو مرے پھر دوبارہ اٹھایا جائے۔ تو ان کے حال سے لوگ اس پر استدلال کر سکتے ہیں، دلیل پا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں، وقوع میں کوئی شک نہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بِأَمْرِهِمْ عَلَى صِحَّةِ الْبَعْثِ، بس لوگ ان کے معاملے سے بعث کے صحیح ہونے پر، درست ہونے پر استدلال کریں۔ اذ يتنازعون بينهم امرهم، اذ متعلق باعثرنا، کریں یہ اذ ظرفیہ ہے جو اوپر اعثرنا فعل سے متعلق ہے، اے اعثرناهم عليهم حين يتنازع اهل ذلك الزمان بينهم امرهم،
تنازع کا معنی کیا ہے؟ آپس میں نزاع کرنا، اختلاف کرنا، جھگڑنا۔ ہاں تو معنی کیا ہو گیا کہ ہم نے ان پر لوگوں کو آگاہ کیا جس وقت کے اس زمانے کے لوگ آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے۔ امرہم اے امر دینہم، اپنے دین کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، اور کون سے معاملے میں؟ وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَقِيقَةِ الْبَعْثِ، اور بعث بعد الموت کی حقیقت میں اختلاف کر رہے تھے۔ یہاں جھگڑنے سے مراد کیا؟ یہی اختلاف کرنا۔ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ تُبْعَثُ الْأَرْوَاحُ دُونَ الْأَجْسَادِ، تو بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ صرف روحیں اٹھائی جائیں گی، جسم نہیں۔ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ تُبْعَثُ الْأَجْسَادُ مَعَ الْأَرْوَاحِ، اور بعض کہہ رہے تھے کہ روح اور جسم دونوں اٹھائے جائیں گے، دونوں کا حشر ہوگا۔ لِيَرْتَفِعَ الْخِلَافُ، تو ہم نے ان کے حال پر لوگوں کو آگاہ کیا اس وقت جب لوگ جھگڑ رہے تھے۔ کیوں آگاہ کیا؟ لِيَرْتَفِعَ الْخِلَافُ، تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، اٹھ جائے۔ وَلِيَتَبَيَّنَ أَنَّ الْأَجْسَادَ تُبْعَثُ حَيَّةً حَسَّاسَةً فِيهَا أَرْوَاحُهَا كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْمَوْتِ، اور تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جسم زندہ ہو کر احساس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، حساس طور پر اٹھائے جائیں گے، اور ان اجسام میں ان کی روحیں بھی ہوں گی۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جسم اور روح دونوں کا حشر ہوگا۔ جسم جیسے کما کانت قبل الموت، جیسے اجسام مرنے سے پہلے تھے کہ ان کے اندر حیات تھی، احساس تھا، روح تھی، اسی طریقے پر انہیں کیا ہے؟ دوبارہ اٹھایا جائے گا، ان کا بعث ہوگا۔ ہو گیا؟ صدق اللہ العظیم۔